بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے مواقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالے، مگر اگر دشمن قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے۔ جب پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عام بن وائل، اسود بن یغفس، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اور کچھ نہایت سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چلاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے میں خاموش ہو بیٹھیں۔ عقبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا کہ بھتیجے، تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو، اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بلا کہا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کر لوں تو سنو، ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنا دیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی زرہ نہ ہلائے، اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر تم پر معاذ اللہ کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام وہی تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کرے۔ جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داستان کے جواب میں ایک سورت قرآن سنا دی، جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز سے باز آؤ، کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ ان کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری ہی عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلہ سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقربا کو بھی ستانا
اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیں۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقے سے شہید کی گئی، اور یہ سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔